الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا میں آنکھیں کھولی تھیں آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے ارد گرد لوگ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے لات، عزیٰ، منات کا ذکر کیا ہے جو ان کے 3 بڑے بت تھے۔ وہ کون تھے کہ جانتے ہو؟ لات اور عزیٰ کون تھے؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، یلس لہم السویق فمات فعکفوا علی قبرہ۔ لات کون تھے؟ یہ حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتے تھے۔ لات، اور ان کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد لوگ ان کی قبر کے مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ یہ لات کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ابو الجوزا نے بھی ابن عباس سے بیان کیا کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نیک بندے شمار کر کے ان کے قبریں بنائیں اور وہاں مجاور بن گئے، اس کے بعد ان کے مجسمے بنا لیے گئے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ ساری روایتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ قبروں کے تعلق سے ہے، نیک بندوں کے تعلق سے ہے، جو پہلے زمانے میں ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کی پوجا پاٹ شروع کر دیا گیا تھا یا ان کے مجسمے بنا دیے گئے تھے۔ بڑی شدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھنا اس راستے پر نہیں چلنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اور آپ کے پیش کر رہا ہوں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ یہ روایت سنن ابو داود کی ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بیان فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین کو، عورتوں کو، زائرات، والمتخذین علیہ المساجد، اور ان قبروں پر مسجدیں بنانے والوں پر اور وہاں چراغاں کرنے والوں پر۔ ایک روایت میں زوارات کا بھی لفظ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے پہلے آپ نے سب کو منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے زمانے میں عورتیں بھی قبرستان کی زیارت کیا کرتی تھیں، مرد بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے مردوں کو منع کر دیا، خواتین کو منع کر دیا، کیونکہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی، سب نئے نئے مسلمان تھے۔ لیکن جب صحابہ کا ایمان مضبوط ہو گیا، اب وہ دور چلا گیا، تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب آپ نے فرمایا کہ فزوروہا، اب قبروں کی قبرستان کی زیارت کیا کرو، فإنہا تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ،
دو باتیں آپ نے بیان فرمائی قبروں کی زیارت کے لیے کہ دنیا سے بے رغبتی ہوگی، آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ پھر یہ کہ وہاں مرنے والوں کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ یہ مقاصد ہیں قبرستان کی زیارت کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت اکثر کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی راتوں میں تنہائی بھی نکل جاتے جنت البقیع کی طرف، اور جا کر کے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے۔ پھر جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا زمانہ قریب آیا، جب کہ آخری مرتبہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر یہ دور، یہ زمانہ تھا جب کہ اس کے بعد پھر آپ جنت البقیع نہیں جا سکے، اور اس کے بعد ہی آپ کے سر میں درد آیا، اور اس کے بعد آپ مستقل بیماری کی طرف چلے گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ قبرستان کی زیارت آپ بھی کیا کرتے تھے، ان کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور وہاں سے اپنے لیے عبرت کا سامان لے کر آنا کہ ہم کو بھی اسی مقام پر آنا ہے۔ پہلے آپ نے منع کر دیا تھا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اور باقاعدہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس باقاعدہ باب باندھا ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت اور رخصت۔ اس طرح مردوں کو آپ نے اجازت دی، اسی طرح خواتین کو بھی آپ نے اجازت دی۔ عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پہلے منع کر دیا تھا، بعد میں آپ نے اجازت دی، بلکہ ایک مرتبہ سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب میں قبرستان جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میں کیا پڑھا کروں؟ تو آپ نے ان کو دعا سکھلائی تھی کہ السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور ہم بھی بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں۔ اگر قبرستان ناجائز ہوتا، بلکہ آپ نے بیان بھی فرمایا کہ آپ نے بعد میں اجازت دی تھی، اور بہرحال زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ان عورتوں کے لیے تو کثرت سے قبرستان کی زیارت کرتی ہیں۔ ان کے خاندان والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، بچوں بھی یا کسی کا، کیونکہ دل ان کا نرم ہوتا ہے، رونا شروع کر دیتی ہیں، تو کبھی کبھی خواتین جا سکتی ہیں۔ جس طرح عبرت حاصل کرنے کے لیے مردوں کو ضرورت ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بیان فرمائی جو مسجدوں پر، جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، وَالسُّرُجْ، اور وہاں پر چراغاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اس قوم پر، ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے۔
اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کے سلسلے میں شرک بننے والی ہر راہ کو بند کر دیا۔ جو راستے تھے شرک کے، غلو کے، غلط راستے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہر ایک کو بند کر دیا تھا۔ آپ اس بات کے حریص تھے ایمان والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے کو شرک کے ہر راستے سے الگ ہو جائے۔ قرآن حکیم کی آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے جانوں میں سے، تم ہی میں سے ایک رسول تمہارے پاس آئے۔ کیسے رسول؟ کہ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تم پر اگر کوئی تکلیف یا مشقت آنے والی ہو تو ان پر شاہ گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح اور بہبود ہدایت کے حدیث ہیں، اہل ایمان کے لیے نہایت مہربان اور شفیق ہیں۔ یہ چاہتے تھے، آپ کی تمنا تھی، کوشش تھی، میری امت گمراہی کے راستے پر نہ جائے، شرک کے راستے پر نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا۔ ہر راستے کو اللہ کے نبی نے بند کر دیا جو راستے جاتے ہیں شرک و بدعات کی طرف۔ دیکھنا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، چونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس طرح اپنے گھروں میں مت پڑھو، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ فرائض نہیں، فرائض کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، فرائض وہاں ادا کی جائے، لیکن نوافل اور سنن کے لیے زیادہ اہتمام کرو کہ وہ گھر میں نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر مسجدوں میں سنن یا نوافل پڑھے جائیں تو یقیناً جائز ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی سنتوں کا اور نوافل کا سلسلہ اپنے گھروں کے اندر رکھو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، دیکھنا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ عیدگاہ کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو، میلہ ہو۔ آج جہاں عرس ہوتے ہیں، بزرگوں کے قبروں پر، ولیوں کے قبروں پر باقاعدہ ہر سال میلہ لگتا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اور پھر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ بیماریاں موجود تھیں، یہود میں، نصارہ میں یہ بیماریاں موجود تھیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا۔ آپ کا یہ حکم صرف صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے نہیں تھا، یہ حکم قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر، ہر مومن مسلمان کے لیے کہ لا تجعلوا قبری عیداً، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر کو میلہ مت لگانا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ قرآن کے اندر موجود ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی یعنی فرشتے اللہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے درود السلام کو تو اللہ کی رحمت نازل، یعنی اللہ اپنے بندے پر، اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے۔
ہمارے اور آپ کی طرح نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نہیں فرماتا کہ ان اللہ و ملائکتہ، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود السلام کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا مقصد ہوگا اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اپنی برکت نازل فرماتا ہے آپ کی ذات اطہر پر۔ اور جب فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو فرشتے اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور امت کو جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی اہل ایمان بھی دعا کرتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر کے لیے۔ پھر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف کسی نے پڑھ لیا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جب تک بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اس لمحے اس درمیان میں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے اس مرد مومن کے لیے، اس مومنہ عورت کے لیے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وصلوا علیہ، مجھ پر درود السلام بھیجو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں سے بھی دنیا میں تم درود و سلام بھیجو گے وہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچے گا، اور اللہ کے فرشتے ایسے موجود ہیں جو درود شریف پڑھنے والوں کی درود کو، سلام کو وہ اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔